امام اسماعی بہت بڑے لغت اور عربی ادب کے امام گزرے ہیں۔ عربی لغت میں، عربی ادب میں ان کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مقام ہے، ان کا بہت شہرت یافتہ ہے، عالمی شہرت یافتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ عربی لغت کے جتنے الفاظ ہیں وہ تقریباً سب اس کو زبانی یاد تھے۔ تو اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جو بڑے بڑے ادیب ہوتے تھے، بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے، وہ بادشاہوں اور وزیروں کے پاس جاتے تھے اور ان کو اپنا کلام سناتے، اپنے اشعار سناتے، ان کی تعریف کرتے، مدح کرتے۔ تو بادشاہ خوش ہو جاتا، وہ ان کو انعام دیتا، تحفہ دیتا۔ تو بادشاہوں کے انعام بڑے بڑے ہوتے تھے۔ مثلا ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ انعام دیا تو شاعر اس سے اپنے پورے سال کا خرچہ کرتا۔ پھر تو جب خرچہ ختم ہو جاتا پھر وہ شاعر جاتا دوبارہ بادشاہ کے پاس۔ تو کچھ بادشاہ خرچ کرنے میں مشہور تھے، کچھ بخل میں مشہور تھے، جو شاعرہ کو کچھ نہیں دیتے تھے۔ تو ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک غلام تھا اور ایک باندی تھی۔ جب بھی کوئی شاعر اس بادشاہ کے پاس جاتا اور اپنے اشعار سناتا، اپنا قصیدہ سناتا کہ میں نے نیا قصیدہ بنایا ہے زبردست، تو بادشاہ اتنا ذہین تھا کہ ایک مرتبہ سن کر اس کو وہ قصیدہ یاد ہو جاتا، اور اس کا غلام اتنا ذہین تھا کہ 2 مرتبہ سن کر اس غلام کو یاد ہو جاتا، اور باندی اتنی ذہین تھی کہ 3 مرتبہ سن کر اس کو یاد ہو جاتا۔ تو جب بھی کوئی شاعر آتا، اپنا قصیدہ سناتا، اپنے اشعار سناتا، اپنا کلام پیش کرتا، تو بادشاہ کہتا کہ یہ تو کوئی نئی بات نہیں، یہ تو پرانی ہے، ہم نے سنی ہے یہ۔ تو بادشاہ کو تو یاد ہو چکا ہوتا، تو بادشاہ دوبارہ اس کو پورا سناتا۔ پھر غلام کو کہتا دیکھو یہ آپ نے سنا یا نہیں، یہ تو پرانی بات ہے۔ تو غلام بھی اس کو پھر پورا سنا دیتا، کیونکہ غلام 2 مرتبہ سن چکا ہوتا، ایک مرتبہ شاعر سے، ایک مرتبہ بادشاہ سے۔ پھر باندی کو کہتا کہ تم سناؤ، تم نے بھی سنا ہے۔ تو باندی 3 مرتبہ سن چکی ہوتی، ایک مرتبہ شاعر سے، ایک مرتبہ بادشاہ سے، ایک مرتبہ غلام سے، تو باندی بھی سناتی۔ تو شاعر سمجھ جاتا کہ بھئی یہ تو پرانی بات ہے، اور لاجواب ہو جاتا۔ تو بادشاہ کا مطلب اس میں یہ تھا کہ شاعر کو 1 روپے بھی نہیں دیتا تھا، بخیل تھا بہت زیادہ، تاکہ 1 روپے بھی شاعر کو نہ ملے۔ تو شاعر لاجواب ہو کر واپس ہو جاتا، اور کوئی شاعر ایسا نہیں تھا کہ جو اس مسئلے کو حل کر۔ امام اسماعی کو پتہ چلا۔ تو امام اسماعی رحمت اللہ علیہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خداداد ذہانت دی تھی، عجیب ذہن تھا ان کا۔ تو امام اسماعی نے سوچا کہ میں اس مسئلے کا حل نکالتا ہوں۔ تو امام اسماعی رحمت اللہ علیہ اس بادشاہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے ایک عجیب قصیدہ بنایا ہے، اور ایسا قصیدہ ہے کہ زندگی میں آپ نے نہیں سنا ہوگا، بہترین زبردست قصیدہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ قصیدہ ہم نے نہ سنا ہو تو آپ کو بہت باری برکم انعام دوں گا، میں بہت بڑا انعام دوں گا، آپ کو قیمتی انعام دوں گا۔ لیکن اگر وہ قصیدہ ہم نے سنا تھا اور ہم نے آپ کو ریپیٹ کر دیا، سنا دیا، تو پھر آپ کو کوئی انعام نہیں ملے گا اور خالی ہاتھ آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ امام اسماعی نے فرمایا کہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام اسماعی نے 50 اشعار سنائے، 50 اشعار سنا کر بس کر دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو ہم نے سنا ہے۔ بادشاہ نے وہ اشعار دوبارہ ریپیٹ کر دیے، سنا دیے۔ امام اسماعی نے کہا کہ 50 اشعار اور بھی باقی ہے، اگر آپ نے یہ قصیدہ سنا ہے تو 100 پورے کرو، 50 اور بھی سناؤ۔ تو بادشاہ لاجواب ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بھئی ہم نے تو نہیں سنا۔ جب ہم نے نہیں سنا تو بادشاہ پر انعام لازم ہو گیا۔ امام اسماعی نے پھر 50 اور بھی سنا دیا، لیکن پہلے بادشاہ سے یہ کہلوا دیا کہ بھئی ہم نے یہ قصیدہ نہیں سنا، یہ نیا تھا۔ اور بہت بڑا انعام اور تحفہ اس بادشاہ سے حاصل کیا امام اسماعی نے، کہ آج تک کسی شاعر نے اس سے حاصل نہیں کیا تھا۔ تو ذہانت بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ امام اسماعی کو اللہ رب العزت نے بہت عجیب ذہن دیا۔